ایک وقت کی بات ہے جب دنیا آج جیسی نہیں تھی۔ دور پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام روشان نگر تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال کی عمر کوئی 20 برس تھی۔ وہ دکھنے میں سڑا اور پہننے میں سادہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی طاقت تھی جو کسی کو باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ وہ صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتا اور رات کو سوتے وقت بھی اس کی زباں پر شکر کے کلمات ہوتے تھے۔ گاؤں میں لوگ کہتے تھے کہ بلال پاگل ہے، کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے تھا، نہ زمین نہ جائیداد، بس کچھ بکریاں اور ایک ٹوٹا سا مکان۔ لیکن بلال کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے۔ بلال کا روزانہ کا کام تھا کہ وہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر نکال جاتا تھا۔ رستے میں وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا اور کبھی کبھی اپنے لیے دعا مانگتا کہ اللہ اسے نیک راہ دکھائے۔ گاؤں کے دوسرے نوجوان اسے دیکھ کر ہنس آتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بلال نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن بلال ان کی باتوں کو سن کر بھی انجانی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کے دل میں کسی کے لیے کینل نہیں تھا۔ جب بھی کوئی مصیبت میں ہوتا، بلال پہلے پہنچتا تھا مدد کے لیے، چاہے اس کے پاس خود کچھ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب بلال پہاڑ پر تھا، آسمان ایک دم بدل گیا۔ کالے بادل آئے، تیز ہوا چلی اور بارش شروع ہو گئی۔ بلال نے اپنی بکریاں کو ایک بڑے پتھر کے نیچے پناہ دی اور خود بھی وہاں رک گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ سیدھا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ بلال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تم پر پتھر کا سایہ ملا۔ رات بھر بارش پڑتی رہی۔ صبح جب بلال باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پوری وادی پانی سے بھر گئی تھی۔ راستے بہتے نالے بن گئے تھے۔ گاؤں واپس جانا آسان نہیں تھا۔ بلال نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، میرا معاملہ تجھ پر چھوڑا ہے، تو ہی میرا رکھوالا ہے۔ دوسری طرف گاؤں میں طلحہ نامہ ایک بار تاجر رہتا تھا۔ طلحہ کے پاس بہت دولت تھی، بڑے بڑے قافلے تھے اور کئی ملازم تھے، لیکن طلحہ کا دل پتھر جیسا تھا۔ وہ غریب کو دیکھتا تھا تو منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک بار ایک بیوہ عورت اس کے دروازے پر آئی تھی اپنے بچیوں کے لیے کچھ مانگنے، لیکن طلحہ نے دروازہ بھی نہیں کھولا۔ لوگوں نے طلحہ کو سمجھایا لیکن اس نے کبھی کسی کی بات نہیں مانی۔ وہ کہتا تھا کہ میری دولت میری اپنی محنت کا پھل ہے، کسی کو کیا دینا۔ ایسے ہی سالوں تک طلحہ کی دولت بڑھتی رہی اور اس کا دل اور بھی سخت ہوتا گیا۔ پھر ایک رات طلحہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص آ کر کہہ رہا ہے، طلحہ، جو تو نہیں بانٹتا تھا اب بھی وقت ہے، تیری دولت تیرا امتحان ہے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ طلحہ خواب سے گھبرا کر اٹھا، پسینہ تھا اس کے ماتھے پر۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ صرف ڈر ہے اور سو گیا۔ لیکن اگلی رات پھر وہی خواب آیا، اور پھر تیسری رات بھی۔ طلحہ اکیلا بیٹھا سوچنے لگا کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی ایک بزرگ نے گاؤں میں تقریر کی اور کہا کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس سے کسی نہ کسی طرح وہ چیز لے لیتا ہے۔ طلحہ کے کانوں میں یہ بات گھس گئی۔ ادھر بلال پہاڑوں میں پھنسا رہا۔ ایک دو دن بعد راستے تھوڑا سوکھے تو بلال نے واپس چلنے کی کوشش کی۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو زمین پر پڑا تھا۔ اس کی ٹانگ میں چوٹ تھی اور وہ ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ بلال نے فوراً اس کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا ہوا۔ وہ شخص ایک مسافر تھا جس کا نام داؤد تھا۔ داؤد نے بتایا کہ وہ ایک دوسری راہ سے آ رہا تھا کہ اچانک پھسل گیا اور اس کی ٹانگ میں زخم ہو گیا۔ بلال نے اپنا پانی پلایا، اپنے قابضے سے وہ زخم بندھا اور پھر یوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر محفوظ جگہ لے گیا۔ داؤد بولتا رہا کہ بھائی چھوڑ دو مجھے، تم بھی تکلیف میں ہو، لیکن بلال نے کہا نہیں، جب تک تم محفوظ نہیں ہو میں رک نہیں سکتا۔ داؤد اور بلال نے مل کر کئی گھنٹوں کا سفر کیا۔ راستے میں بلال نے داؤد کو اپنے خیالات بتائے کہ کیسے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، کہ کیسے مشکلوں میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ داؤد سنتے سنتے حیران ہوتا گیا۔ اس نے کہا، بھائی، تم نے زندگی میں بہت کم پایا، پھر بھی اتنا سکون ہے تمہارے اندر، یہ کہاں سے آتا ہے؟ بلال نے مسکرا کر کہا، بھائی، سکون دولت میں نہیں، صرف اللہ کی رضا میں ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہو تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے جدا نہیں، اس کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ داؤد نے یہ بات دل میں لکھ لی۔ جب دونوں گاؤں پہنچے تو لوگوں نے بلال کو دیکھ کر تعجب کیا۔ کچھ سوچا تھا کہ شاید بلال واپس نہیں آئے گا، لیکن بلال مسکراتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا دوست بھی تھا۔ داؤد نے گاؤں والوں کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ لوگوں کے دل میں بلال کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ داؤد نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف میری جان بچائے بلکہ مجھے زندگی کا
एक नया सबक भी सिखाया। कुछ लोगों ने पूछा कि बिलाल, आपको डरने नहीं लगा अकेले पहाड़ों में इतने दिन? बिलाल ने कहा, डरना क्यों था, अल्लाह मेरे साथ था। ये पहला हिस्सा है बिलाल और दाऊद की कहानी का। दूसरा हिस्सा शुरू होता है तलहा की तौबा से और एक नए सफर से जो उन्हें सबको एक दूसरे के करीब लाता है। तलहा ने जब घर में अकेले बैठे लंबी सोची तो उसके दिल में एक बार के लिए ख्याल आया कि क्या मैं सच में गलत राह पर था। उसने अपने बुजुर्ग बाप का चेहरा याद किया जो हमेशा कहता था, बेटा जो देता है वो पाता है। तलहा के आंसू निकाल आए। रात के अंधेरों में उसने अल्लाह से पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने कहा, आए अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत लोगों का दिल दुखाया है। अगर तू चाहता है कि मैं बदलूं तो मेरे दिल को तकात दे। वो रात तलहा के लिए एक नया आगाज थी। अगली सुबह तलहा ने अपने एक पुराने करिंदे को बुलाया और कहा कि गांव में जो भी गरीब खंदन हैं उनकी फहरिस्त बनाओ। करिंदे ने हैरान होकर तलहा की तरफ देखा। तलहा ने कहा, सीधा पूछ रहा है यार, करो जो कह रहा हूं। कुछ दिन बाद फहरिस्त तैयार हो गई। तलहा ने अपनी तिजोरी से सोना और चीनी निकाली और उन्हें बंटना शुरू कर दिया। वो बेवा औरत जिसे तलहा ने कभी दरवाजा नहीं खोला था, उसने भी तलहा से हाथ मिलाया और दुआ दी। तलहा के दिल में एक अजीब सुकून तड़पाता था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। समझा कि जो दर्द देना छुपा के रखता है वो इत्मीनान इंसान को मिलता है। गांव में ये खबर फैली कि तलहा बदल गया है। बिलाल ने भी ये सुना। वो तलहा के पास गया और मिले। दोनों ने घंटों बात की। तलहा ने बिलाल को अपनी पूरी कहानी सुनाई, ख्वाबों की बात, अपने दिल की बात। बिलाल ने तलहा की बात ध्यान से सुनी और कहा, भाई, अल्लाह ने तुझे अभी भी मौका दिया है। जो हुआ सो हुआ, आगे का सफर अभी बाकी है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तलहा की आंखें भर आई। उसने बिलाल का हाथ थामा और कहा, मैं चाहता हूं कि अब मेरे हाथ से किसी का नुकसान ना हो। बिलाल ने कहा, तो फिर चल मिलकर कुछ बनाते हैं। दाऊद जो गांव में रह गया था वो भी इस मुलाकात में शामिल था। तीनों ने मिलकर सोचा कि गांव के यतीमों और बेवा औरतों के लिए कुछ किया जाए। तलहा ने पैसा दिया। दाऊद ने अपना तजारबा लाया क्योंकि वो एक तजीर था और बाजार की समझ रखता था। और बिलाल ने वो चीज दी जो किसी और के पास नहीं थी, सच्ची नीयत और अल्लाह पर भरोसा। उन्होंने एक छोटा सा इंतजाम बनाया जिसमें हर हफ्ते गांव के जरूरतमंद खानदान को राशों की मदद होती। बिलाल खुद जाता था और देता था। लोग कहने लगे कि बिलाल का घर छोटा है लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा है। महीने गुजारते गए। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। एक पड़ोसी मुल्क का एक बुजुर्ग ताजिर इस गांव से गुजरा। वो बहुत थका हुआ था और उसका एक सफर भी रुक गया था। गांव वालों ने उसे बिलाल के पास भेजा। बिलाल ने बड़े कराम से उसका स्वागत किया, उसे खाना खिलाया, आराम दिया। बुजुर्ग ताजिर ने 1-2 दिन गांव में गुजारे। इस वक्त उसने बिलाल को घूर से देखा। देखता रहा कि बिलाल कैसे लोगों से मिलता है, कैसे बहकी में खर्च करता है, कैसे एक बात और एक काम में फर्क नहीं। ताजिर ने दाऊद और तलहा से भी बातें की। फिर जवाने से पहले उसने बिलाल को एक तरफ बुलाया और कहा, बेटा, मैंने बहुत इंसान देखे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन तुम्हारी जैसी नीयत और किरदार बहुत कम लोगों में देखी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरा तिजारत का एक बड़ा हिस्सा संभाले, लेकिन शर्तीन अपनी रखना। बिलाल ने पहले तो मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे यहां के लोगों की जरूरत है। बुजुर्ग ताजिर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो तुम यहां कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम एक बड़ी जगह से और ज्यादा लोग की मदद कर सको तो ज्यादा अच्छा नहीं। बिलाल ने अल्लाह से इस्तिखारा किया और जब उसके दिल को इत्मीनान हुआ तो ताजिर की बात मान ली। बिलाल ने दाऊद और तलहा से रुखसत ली। तलहा की आंखें भर आई। उसने कहा, बिलाल भाई, तुमने मुझे नया इंसान बना दिया। मैं वादा करता हूं कि यहां गांव का ख्याल रखूंगा। दाऊद ने कहा, और मैं हमेशा यहां हूं। बिलाल ने दोनों को गले लगाया और कहा, भाई, ये सब अल्लाह का करम है, उसकी राह में निकले रहो। बुजुर्ग ताजिर के साथ बिलाल एक नए शहर की तरफ रवाना हुआ। रस्ते में बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हें डरने नहीं लगता नया कदम उठाते हुए? बिलाल ने वही जवाब दिया जो हमेशा देता था, डरना क्यों, अल्लाह मेरे साथ है। नए शहर में बिलाल ने जो काम किया वो सबकी नजर में आया। उसने तिजारत में कभी भी बेईमानी नहीं की, कभी भी मजलूम का हिस्सा नहीं मारा। लोग जानते थे कि बिलाल से काम करना महफूज है। उसकी साख बुलंद होती गई, लेकिन बिलाल ने कभी घमंड नहीं किया।
وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، میری محنت کا زیادہ نہیں اس میں۔ ایک وقت آیا جب دو بڑوں کے درمیان ایک بڑا جھگڑا ہوا جو جنگ تک پہنچ سکتا تھا۔ لوگوں نے بلال کو بیچ میں ڈالا۔ بلال نے دونوں طرف کی بات سنی، دل سے سنی، پھر حکمت سے بات کی اور ایک ایسا حل نکالا جس میں دونوں خانون کا فائدہ تھا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنا مشکل مسئلہ اتنی آسانی سے کیسے حل ہوا۔ سالوں بعد بلال ایک بزرگ تھا۔ اس کے بال سیفٹ تھے اور چہرے پر زندگی کے نشانات تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی چمک تھی جو چھوٹے سے گاؤں میں بکریاں چرتے وقت ہوتی تھی۔ ایک دن اس کے پوتے نے پوچھا، دادا آپ کی سب سے بڑی سیکھ کیا ہے؟ بلال نے مسکرا کر کہا، بیٹا ایک بار میں پہاڑوں میں پھنسا تھا، بارش تھی، رستہ نہیں تھا، کھانا ختم ہو رہا تھا۔ تب مجھے یہ یاد آیا کہ اللہ نے کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا جو سچے دل سے اس پکارے۔ اسی دن سے میں نے زندگی کا فیصلہ کیا کہ میں حالت پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ پوتے نے سوچا اور کہا، لیکن دادا آپ کو ڈرنے نہیں لگا؟ بلال نے کہا، لگتا تھا ڈرنا، لیکن پھر یاد آتا تھا کہ جو اللہ کے ساتھ ہے یوس کسی کا خوف نہیں۔ آج بھی اس کہانی کو لوگوں میں سنایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلال کی زندگی میں ایک بات تھی جو اس سے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ وہ یہ کہ بلال نے کبھی حالات کو اپنا خدا نہیں بنانا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مشکلات آتی ہیں، انسان گھبراتا ہے، لیکن جو اللہ پر سچا بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور طلحہ کی کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی غلط راہ پر ہو، ایک بار سچے دل سے موڑنے کا ارادہ کرے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ داؤد کی کہانی بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک نیک انسان کی ملاقات پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں، یہ ایک نائب چرواہا، ایک توبہ کرنے والا تاجر اور ایک سفر کرنے والا مسافر، سب نے مل کر ایک ایسی مثال قائم کی جو صدیوں تک یاد کی جاتی رہی۔ ان کی کہانی میں نہ کوئی جادو تھا، نہ کوئی کرامت، صرف وہ سچی چیز تھی جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ، نیک نیات اور دوسروں کے لیے دل۔ اور جو بھی اس راہ پر چلے گیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو مجھ پر توکل کرے میں اس خود سنبھالوں گا۔